أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی سورہ ملک کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 22 تک 4 آیات پڑھی. انہی کا درس قرآن آج انشاءاللہ پیش کریں گے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی پھر ایک دفعہ اپنی قدرت کی، اپنے نظام کی، اپنی رحمت کی ایک دلیل ذکر فرما رہے ہیں، اور ایسی دلیل جو ہر آدمی کو سمجھ میں آتی ہے، آ سکتی ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عالم نہ ہو، ایجوکیٹڈ ہو نان ایجوکیٹڈ ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. اس لیے کہ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کو آدمی روزانہ صبح و شام، شب و روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہارتا ہے. اور وہ دلیل پرندے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی پر سمیٹتے ہیں. رحمان کے علاوہ انہیں کوئی آسمان کی فضا میں روک نہیں پا رہا ہے، رحمان ہی روکتا ہے. انہ بکل شیء بصیر. ہر چیز کو وہ بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور دیکھ بھال میں یہ نظام چلتا ہے. پرندے کو اڑتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی رحمت دو باتوں کی نشانی اور دلیل ہے. اس لیے کہ ہم یہ تو پرندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اڑ رہا ہے، لیکن وہ کیسے اڑتا ہے، پرندہ فضا میں کیسے اڑ پاتا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ ذرا سوچئے کہ جب پرندے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں تو نیچے گرتے کیوں نہیں ہیں، یا اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں تو پھر نیچے گرتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا نظام اس کو تھامے ہوئے ہوتا ہے. کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرندوں کے پر اس طرح کے کچھ بنے ہوئے ہیں، تو چلو اس پر بھی سوچ لیتے ہیں اور غور کر لیتے ہیں. پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں، اونچے جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں فضا میں معلق اور ادھر ہوتے ہیں. کوئی سہارا نہیں ہوتا جو ان کو روک پاتا ہے، اور ہوا ہمیں آپ کو نظر نہیں آتی،
اور زمین کے اندر گریویٹی ہے، قوت کشش ہے جو پرندے کو نیچے کھینچتی ہے، لیکن اس کے باوجود پرندہ گرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کو فرمایا ہے أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، بالکل وہی سین پیش کیا ہے جو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو کہ جو آسمان کی فضا میں مسخر ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، ایک نظام کے قابو میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھامے اور روکے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پرندے کو پرندہ کہتے ہی ہے اس لیے کہ وہ اڑتا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے پریدن، اڑنا، ہم بھی اسے اڑتا ہوا کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو طیر کہتے ہیں، اور طیر کے معنی اڑنے والا۔ تو اصل حالت اور کیفیت، صفت پرندے کی زمین پر بیٹھنا نہیں، اصل کیفیت اڑنا ہے، اسی لیے اس کو پرندہ کہا جاتا ہے۔ پھر اڑنے کی حالت میں دو پوزیشن ہے، ایک تو پروں کو کھولنا اور ایک پر کو سمیٹنا۔ اب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب پرندہ اڑتا ہے، اگر وہ 10 منٹ اڑا ہے تو تقریباً 9 ساڑھے 9 منٹ تک اس کے پر کھلے ہوئے ہوں گے، اور بیچ میں کبھی کبھی وہ اپنے پروں کو پھڑپڑاتا ہے اور سمیٹتا ہے اپنے جسم کے ساتھ، کبھی کبھی ایسا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس منظر کو بیان کرنے کا انداز بھی عجیب ہے۔ اہل علم اور بطور خاص اہل بلاغت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صافات یہ صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہے، اور یقبض یہ فعل مضارع ہے، اور اسم ثبوت و دوام کے لیے آتا ہے، اور فعل مضارع تجدد استمرار کے لیے آتا ہے۔ یہ تو ان اہل علم کے لیے تھا۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے دائمی صفت، اصل صفت، اور ایک ہوتا ہے کبھی کبھی پیش آنے والی حالت۔ اصل صفت پروں کو کھولنے کی ہے تو اس کو اسم کے ساتھ، دوام کے ساتھ بیان کیا، اور جو کبھی کبھی پیش آتا ہے پروں کو سمیٹنے کی حالت، اس کو مضارع کے ساتھ تعبیر کیا، اس کو فعل کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس کو بیان کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ اڑنے کی پوزیشن میں پرندے کے پر پھیلانے کی حالت اوریجنل ہے، اور پر سمیٹنے کی حالت نان اوریجنل ہے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں گریویٹی یکساں ہوتی ہے، نہ اس میں گرنے پاتا ہے نہ اس میں گرنے پاتا ہے۔ اور آپ سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ پرندوں کے پروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے اڑنے میں مدد ملتی ہے اور سہولت ہوتی ہے۔ یہ ایرو ڈائنامک سسٹم کہلاتا ہے۔ سائنس سے پوچھیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں گرتا کہ در حقیقت اس میں 4 طاقتیں کام کرتی ہے۔ پہلی طاقت لفٹ کی ہے، اور لفٹ کسی چیز کو نیچے سے اوپر اٹھانے کی طاقت کو کہا جاتا ہے، اور دوسری طاقت یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ پاتا ہے، تھرسٹ کہا جاتا ہے، اور تیسری ہے وہ رک پاتا ہے، ڈریگ کہتے ہیں، اور چوتھی چیز اس کا گریویٹی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہے، اور ایرو ڈائنامک پر ہونے کی وجہ سے اس کی ساخت جسمانی پروں کی اور جسم کی سیٹنگ ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ اڑنے میں، تھرسٹ میں، لفٹ میں مدد ملتی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں گرنے پاتا۔ ہم کہتے ہیں ہم وجہ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، وہ اس کی سوچ ہے، اچھی بات ہے۔ قرآن تو کہتا ہی ہے کہ مخلوق میں غور کرو،
अवलम यतफक्करू फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर कीजिए तो हमारा निजाम पता चलेगा। कुरान तो चैलेंज ही कर रहा है, यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो तो अच्छे बंदे उन्हीं को कहता है जो गौर व फिक्र करते हैं अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में। इन नबी खल्क़िस समावात से लेकर कई चीजों को गिनवा कर कुरान तो कहता है लआयातिन लिउलिल अलबाब, गौर करोगे तो पता चलेगा। लआयातिन लिउलिल अलबाब इन नबी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिउलिल अलबाब इन नबी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि इला आखिरिल आया लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर व फिक्र करने वाले, तदब्बुर करने वाले, थिंक को काम में लाने वाले, सोच रखने वाले, चीजों को जोड़कर नतीजा निकालने वाले तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये कैसे होता है। निजाम और सिस्टम को समझो, उससे तुमको फायदा होगा। और हुआ भी। साइंसदानों ने फ्लाइट बनाया, उसको भी कहते हैं फ्लाइट, और अरबी में उसी को कहते हैं तायर, यानी उड़ने वाला तायरा, इसलिए कि वो फ्लाई करता है। ये जो बनाया है आइडिया कहां से लाए? परिंदों ही से आइडिया लाए। अगर उसको पूरी डिटेल से पढ़ो तो यही पता चलेगा, उन्हीं पर गौर व फिक्र किया, वो आइडियाज वहां से लिए। वो डिजाइन जो बनाया जाता है फ्लाइट का, कहां से बनाया? कभी इस परिंदे से आइडिया लेकर, कभी उस परिंदे से आइडिया लेकर डिजाइन बनाया। तो ये जितना भी गौर करोगे जाओगे अल्लाह तक, अल्लाह ही तक पहुंचोगे। इसलिए कि ये जो डिजाइन बनाया है, कोई तो इसका डिजाइनर है जिसने ये डिजाइन किया है, परफेक्ट इस डिजाइन ही की वजह से वो उड़ पाता है। और इतनी चारों चीजों का जब कॉम्बिनेशन और मजमुआ बनता है, उसी की वजह से वो उड़ पाता है। तो ये चारों चीजें किसने बनाई है? जमीन को ग्रेविटी किसने अता फरमाई है? परिंदे के परों में ये एरोडायनामिक डिजाइन किसने बनाया है? हवा को इस तरह का किसने बनाया है? ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ही की बनाई हुई है। तो ये निजाम तो अल्लाह का हुआ। तो ये तख्लीक किया अल्लाह ने, ये क्रिएट किया अल्लाह ने, और फिर ये निजाम दिया। ये निजाम निजाम रहमत है, ये निजाम निजाम शफ़क़त है। मुझे आपको जमीन पर रखा और हमें अक्ल भी दी, कुव्वत भी दी, तमाम मखलूकात पर गलबा भी दिया, तो हम अपनी रोजी का निजाम अपने तौर पर अपने आइडियाज से कर सकते हैं। परिंदों का सिस्टम और निजाम उसने अलग बनाया है, लिहाजा परिंदे आसमानों में उड़ते हैं, अपनी रोजी नीचे दूर दूर तक तलाश कर पाते हैं और जहां चाहते हैं वहां उड़ सकते हैं। ये बाज और शिकरा होता है, कितनी ऊंचाई पर जाता है। साइंस को पढ़ने से पता चलता है कि हमारे मुकाबले में वो कितना दूर से देख सकता है, उसका विजन हमसे कई गुना ज्यादा होता है और चंद लम्हों में वो अपने शिकार तक पहुंच पाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमत है, इसलिए कि तमाम मखलूक के साथ उसकी शफकत और रहमत लगी हुई है। अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान, अल्लाह तबारक व तआला ही इनको रोक पाता है। अगर ये निजाम इधर उधर हो जाए तो वो गिर जाए, अगर ये निजाम इधर उधर हो जाए तो वो, इसी वजह से जिस वक्त जलजला होता है, जिस वक्त सुनामी आती है और जिस वक्त बिजली चलती है, उस वक्त निजाम में जो चेंजिंग आती है तो देखते नहीं कैसे कलरव करते हैं और ये परिंदे शोर मचाते हैं। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। जब ऊपर की बात आई तो बताया ऊपर से अल्लाह हर चीज को बहुत बारीकी से देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। इन सब दलीलों को समझकर उसकी तरफ खींचे खींचे जाते हो या नहीं। आगे फरमाया, एक और बात कह रहे हैं, दो बातें एक टाइप की कह रहे हैं। अम्मन हाज़ल लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमानि इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। बताइए भला क्या है कोई जो तुम्हारा लश्कर बन सके रहमान के मुकाबले में और तुम्हें मदद दे सके। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो बहुत बड़े धोखे में है। रहमान का मुकाबला करने के लिए क्या कोई लश्कर तुम्हारा बन सकता है? कोई ताकत, कोई कुव्वत,
کوئی حوصلہ، کوئی ہمت، مال و دولت، زمین و جائیداد، ہتھیار، بیلنس، طرح طرح کی طاقتیں اور قوتیں، کیا رحمان کے مقابلے میں کوئی تمہیں مدد دے سکتا ہے؟ یعنی اتنی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ایسی کسی کے اندر قدرت ہے جو تمہارا سہارا بن سکے جب تم رحمان کا مقابلہ کرو؟ تو اس نے وہ قدرت والا ہو کر ایک ہونے کو جب ثابت کر دیا تو تم اس ایک کے بجائے انیک کی پرستش اور پوجا کرتے ہو. اس ایک کے بجائے انیک سے جب مانگنے لگتے ہو اور انیک سے ہونے کا تم عقیدہ بنائے بیٹھے ہو تو اس کا مقابلہ کرتے ہو. جب وہ پکڑنے پہ آئے گا اپنی قدرت کی وجہ سے اور گرفت میں لے گا تو کیا کوئی لشکر تمہاری مدد کر سکے گا؟ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ دیکھ لیں گے، دھوکہ ہے، دھوکہ. ایسا ہو نہیں سکے گا. ابھی سے بتا ہی دیتے ہیں ان کافرون جو ملحد ہے، اللہ کو نہیں مانتے اور ایسا کرتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں اب اگر لاؤ لشکر سے ایسا کر دیں گے، اس کا مقابلہ یوں کر لیں گے، اس کا مقابلہ یوں کر لیں گے. دھوکہ ہے، دھوکہ. ایسا حقیقت میں ہوگا نہیں. کسی کا بھروسہ کسی چیز پر ہو لیکن وہ چیز حقیقت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھوکہ ہے. ان کو ایسا دھوکہ لگ گیا ہے. پھر فرمایا امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. اب بتائیے اگر وہ اپنا رزق روک لے، وہ جو تمہیں روزی دیتا ہے وہ روزی روک لے تو کیا تم کو کوئی اور روزی دے سکتا ہے؟ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو ظاہری اسباب کو مانتے. تم سمجھتے ہو بارش ہوگی، ہم کھیتی کر لیں گے تو روزی مل جائے گی. بارش کون بھیجتا ہے؟ وہ تو خود کہتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا. وہ برسائے نہیں تو کیا کرو گے؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں بارش برستی ہے تو ذرا بتائیے کیا تم آسمان سے پانی برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ تم یہ سمجھتے ہو ہم اگا لیں گے. وہ تو کہتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یہ پھلواریاں اور یہ باغات ہم نے لگا دیے، یہ نخلستان اور کھجوروں کے درخت ہم نے اگائے ہیں. ہم نکالتے ہیں. یہ کیا تم نکالتے ہو؟ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم زمین سے کھیتی اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم اگاتے ہیں. ورنہ بیج کے علاوہ کوئی چیز ڈال کے دیکھو، بیج ڈال کے دیکھو، پھر ہمارے سسٹم کے خلاف کر کے دیکھو، اگر اس میں سے کچھ نکلے تو پتا چلے گا. بارش خوب برستی ہے لیکن ہم اتنی برسا دیں گے کہ سیلاب ہی سیلاب کر دیں گے، تمہارے کھیتوں کو پانی سے بھر دیں گے، پھر ڈوبے تو ہمیں بتاؤ. سب کچھ اگائے گا لیکن ہم کیڑا لگا دیں تو پھر تم اناج اور غلہ لے کر بتاؤ اگر لے سکو تو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. مردے تو تم بھی زمین میں گاڑتے ہو لیکن وہ تو سڑ جاتے ہیں. دوسری چیزیں تو تم بھی زمین میں گاڑتے ہو. آخر تم جو بیج ڈالتے ہو اس بیج میں بے شمار بیج ہے، بے شمار دانے ہیں اور وہ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں. ایک دانہ گیہوں کا، جوار کا ایک دانہ، سیب کا ایک بیج، امرود کا ایک بیج، کپاس کا ایک بیج، بنولا، وہ اپنے سر کے اوپر لاکھوں پھل لیے ہوئے ہوتا ہے. لاکھوں پھل لیے ہوئے نظر نہیں آتا. اتنی چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، اس میں 20 GB 25 GB 100 GB اتنے گیگا بائٹ ہوتے ہیں، ہے نا؟ کتنے سارے ہوتے ہیں. 1 TB ہوتا ہے کس میں تو کسی میں تو ذرا سا ہے نا. لیکن اس کو اگر موبائل میں ڈال کر دیکھو، اس کو اگر لیپ ٹاپ میں ڈالو، اس کو اگر کمپیوٹر میں ڈالو، کتنے آڈیوز نکل آتے ہیں، کتنی ویڈیوز ہوتے ہیں. دنیا میں کہاں کہاں کی چیز ہوتی ہے تو اتنی سی چیز کے اندر اتنا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دیا ہے. اسی طرح اس ایک گیہوں کے دانے میں تو لاکھوں گیہوں کے دانے بھر دیے ہیں. سیب کے ایک بیج کے اندر ایک بڑا درخت ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر بیج میں اور اس کے اندر لاکھوں سیب ڈالے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے. اگر غور کرو تو اس کی نشانیوں میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ وہ کیسے رزق دیتا ہے.
ہم جیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو اسی طریقے سے زمین کے اندر پانی چوسنے اور جذب کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ پانی اسی کا برسایا ہوا ہے، سورج کی تپش وہی دیتا ہے، پھر زمین کے اندر سے وہ درختوں کی جڑیں، وہ بیج، وہ اپنی جڑ پھیلاتا ہے اندر ہی اندر، اور اندر سے پانی کے سورسز سے پانی حاصل کرتا ہے، چوستا ہے، اپنی غذا وہ کھاتا ہے اللہ کے نظام کے مطابق، اور پھر اوپر پھوپڑیں نکل آتی ہے، تنا آ جاتا ہے، شاخیں آ جاتی ہے، پتے آ جاتے ہیں، پھول آ جاتے ہیں، پھر پر آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ وہ درخت کا تنا جو ہے وہ درخت کھڑا ہے اللہ کے حضور میں، اور پھر اس کی جو شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور اس میں جو پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کا رزق ہے۔ درخت اپنے ہاتھ پھیلا کر تم کو اپنا رزق دیتا ہے، یہ درخت کو کس نے سکھایا ہے؟ پھر ان لگنے والے لاکھوں ایپل میں، لاکھوں آم کے اندر پھر بیج دے دیتا ہے، اور پھر اس بیج کو ڈالو تو پھر اگ آئے گا۔ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں ان گنت اور بے حساب و بے شمار رزق کے خزانے موجود ہے۔ جیسے کہ انسان میں سے انسان نکلتے ہیں، پھر انسان میں سے انسان نکلتے ہیں، انسان کی منی کے قطرے سے انسان بنتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ منی کا جو ایک قطرہ ہوتا ہے جو ماں کی بچہ دانی میں جاتا ہے، وہ قطرہ در حقیقت نہیں ہوتا جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ تو ایک لکوڈ ہوتا ہے، لیکن اس منی کے ایک قطرے میں 30 سے 40 لاکھ سپرمز ہوتے ہیں۔ کاؤنٹ کیجئے اس کو تو پتہ چلے گا، اور جب تک 20-30 لاکھ ایک قطرے میں نہیں ہوں گے تب تک اس میں قوت تولید یعنی بچہ پیدا کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی۔ بعض کے ایک قطرے میں 1-1 کروڑ اور 1.5 کروڑ سپرم ہوتے ہیں، اور ان سب میں ایک انسان بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان سب کے اندر۔ جب یہ در حقیقت یہ جانے والا ہوتا ہے بچہ دانی میں، اور وہاں ایک انڈا ہوتا ہے، اور وہ دونوں ٹکراتے ہیں، تو پھر ان 1 کروڑ میں سے ہی 50 لاکھ میں سے صرف ایک یوز ہوتا ہے، اور وہ مل کر ایک انسان ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے۔ وہی انفسکم افلا تبصرون، نشانیاں تو ہم نے تمہارے اندر رکھ دی ہے، تم سوچتے نہیں ہو۔ پھر باقی تو نکل جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، ویسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ ویسٹ ہے، اللہ کی نگاہ میں تو وہ بیسٹ ہے، اس لیے کہ وہ بھی مٹی میں مل جاتا ہے، پھر مٹی میں غذا بنتی ہے، پھر وہ غذائیں تم کھاتے ہو، پھر ان غذاؤں کو تمہارے بدن میں پروسیس کر کے ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ خون بنا دیتے ہیں، پھر اس میں سے پھر منی کا قطرہ بنا دیتے ہیں، پھر اس ایک قطرے میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی شکلیں موجود ہوتی ہے، پھر ایک یوز ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور سب سے بہترین سانچہ تمام مخلوق میں ہم نے انسان کو دیا، اور مکرم بھی سب سے اس کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی تخلیق کا، پیدائش کا نظام ہے یہ، اور اس کی رحمت کا نظام ہے۔ اگر ہم وہ رزق تم سے روک لیں تو کون ہے جو تم کو روزی دے گا؟ کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ ہم نوالا تمہارے منہ کے پاس پہنچ کر بھی چاہیں تو چھین سکتے ہیں، نوالا اندر پہنچ کر بھی چاہیں تو ہضم نہ ہونے دیں اور پیٹ کا سسٹم بگاڑ دیں تو تم کو وہ خون نہیں بننے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اور یہاں پھر یاد دلاؤں گا جو کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، جمعہ کو بھی کہا تھا، کہ کون ہے جو تمہارے رزق کو تمہیں رزق دے سکے اگر وہ رزق اپنے رزق کو روک لے، اس لیے کہ جو روزی اور رزق ہم کماتے ہیں وہ اس کا دیا ہوا ہوتا ہے، ہمارا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس نے کہا ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور، اب ڈانٹ رہے ہیں کہ اتنا سب نظام اور سسٹم سمجھنے کے باوجود، اللہ کی قدرت اور رحمت کو سمجھنے کے باوجود جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، بل لجوا فی عتو ونفور، وہ اپنی سرکشی میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی ساری نشانیاں ہم نے پھیلا دی پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نفور، اللہ سے بھاگ رہے، اللہ سے بدکے ہوئے۔ اور بدکتا کون ہے؟ پالتو جانور تو انسانوں سے مانوس ہوتا ہے، بدکتا تو جنگلی جانور ہے۔
बिदकता तो जंगली जानवर है। तो अल्लाह से मानूस वो लोग हैं जो अल्लाह की तौहीद के कायल है, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। वरना जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह का इनकार करते हैं या कई माबूदों को मानते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, वो कैसे हुए? तो बिदकने वाले हो, और बिदकते तो जंगली जानवर हैं। आगे फिर फरमाया, अब बताइए तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि इस जमीन पर सीधा कौन चल रहा है और उल्टा कौन चल रहा है। एक आदमी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान बनाया, बेहतरीन सांचा, और बेहतरीन सांचा क्या? इंसान को अल्लाह ताला ने सीधा बनाया है, बाकी जानवरों और मखलूकात को किसी को लेटा हुआ, किसी को रुकू की हालत में, किसी को सजदे की हालत में, किसी को रहता हुआ बनाया। बेहतरीन सांचा तो इंसान का है। अब इंसान पैरों पे खड़ा हो और उसके हाथ भी अपनी जगह हो, उसकी आंखें अपनी जगह हो, उसके कान अपनी जगह हो, आंखों से देख पाता हो, उसका सर ऊपर की जानिब हो, सीधा सीधा चला जाता है। एक तो ये इंसान है। और दूसरा उल्टा चले, सर नीचे हो, पैर ऊपर की जानिब हो, तो कौन दुरुस्त चलने वाला हुआ? सही सांचे के मुताबिक कौन चलने वाला हुआ? दोनों में फर्क है कि नहीं? तो जो इन सब को सोचकर तौहीद तक पहुंच जाए, अल्लाह को एक मानने वाला बन जाए, वो सीधा हुआ ना। और जो इन सब को सोचकर भी अल्लाह को एक मानने वाला ना बने, तो वो उल्टा ही हुआ। और क्या हुआ इस कायनात में? जिंदगी में चल तो वो भी रहा है, लेकिन वो उल्टा चल रहा है। तो अब बताइए कौन दुरुस्त हुआ? लोगों को लगता है कि हम बड़े जीनियस है। जीनियस तो वो है जो तौहीद का कायल है, अल्लाह को एक मानता है। जीनियस तो वो है जो ईमान कबूल करता है, जो इतनी सारी निशानियां देखकर नतीजा सही निकालता है, सही फोकस कर पाता है। इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे कह रहे हैं, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। भला बताइए वो शख्स जो के औंधे मुंह जमीन पर चलता है, क्या वो ज्यादा सीधी राह चलने वाला हुआ, या वो जो के सीधा सीधा पैरों के बल चलता है? जो पैरों के बल चलता है वो ही सीधी राह चलने वाला हुआ, जाहिरी बात है। तो फिर इस दुनिया में अच्छे इंसान, खैर वाले, ईमान वाले, जीनियस, समझदार, उल अलबाब, ज़वील उक़ूल, अक्ल वाले, समझ वाले वो हुए जो अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह की मानने वाले हैं। इसीलिए कहा इंसान नजर आएंगे एक जैसे, लेकिन उनमें फर्क होगा। दिल इनके पास भी है, इनके पास भी है, लेकिन दिल को जो काम में लाकर अल्लाह तक पहुंचे वो सही दिल वाले हैं। निगाहें इनके पास भी है, निगाहें इनके पास भी है, लेकिन निगाहों को काम में लाकर अल्लाह की निशानियों को देखकर अल्लाह की मारिफत हासिल करने वाले हैं, उनके पास सही माने में निगाह है, ये समझा जाएगा। नेकियों की तरफ कदम चलें तो समझा जाएगा कि ये सही माने में इंसान है। बुराइयों से रुकने वाले बने तो सही माने में इंसान है, ये समझा जाएगा। वरना दिखने में तो एक ही तरह के होते हैं, वहां भी एक ही तरह के दिखे। जैसे कि कल बताया था कि पुल सिरात पर चलना जब होगा तो कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे जैसे ही तो थे, लेकिन फर्क था। इसी तरीके से दिल सबको अल्लाह ने अता फरमाया है, लेकिन जो दिल अल्लाह से डरने वाला हो, हसद से बचने वाला हो, कीने से बचने वाला हो, नेमतों की कदरदानी करने वाला हो, वो दिल कहलाने के काबिल है। जो इंसान इंसानी सिफात वाला हो, सही माने में वो इंसान कहलाने के काबिल है। बहरहाल क्या आयत करीमा हमें पैगाम देती है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत जबरदस्त है, उसकी नेमतें बेशुमार है। उन्हीं नेमतों में से अक्ल की नेमत है, जिसके जरिए कायनात में उसकी मखलूक में गौर और फिक्र करने की उसने दावत देकर सही नतीजा निकालने की तौफीक अता फरमाई है, और हिदायत तो उसी के हाथ में है। लिहाजा इन सब के बावजूद मांगना उसी से चाहिए। वो चाहे तो अता करता है, न चाहे तो नहीं देता। ये उसका हो जाता है, उसकी मानता है, उसको अता फरमाता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम्हारे चाहने से नहीं होता, रब्बुल आलमीन के चाहने से होता है। लिहाजा अगर हमें तौफीक दे दी है और हम ऐसे बन पा रहे हैं तो वो उसकी तौफीक से है, अपनी ताकत से नहीं है। इसलिए कि हमारे दिलों तक हिदायत का नूर उसी ने भेजा है,
تب جا کر ہم چل پاتے ہیں، ورنہ اگر وہ نہ چاہے تو ہم بھی ہدایت پر نہ رہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں اور سائے میں رکھ، ہمیشہ اپنی رحمت کی چھتری میں رکھ، تاکہ تیرے عذاب اور تیری گمراہی کی جو ہوائیں پھیل رہی ہو ہمیں رحمت کی چھتری اس سے بچا پائے۔ جیسے دھوپ اور تڑکے سے ہم بچ پاتے ہیں چھتری کے ذریعے، تو اسی طریقے سے ہم بچ پائیں تیری رحمت کی چھتری کے ذریعے شیطان اور نفس کے شر اور فساد سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔